السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز علماء کرام، اس پروگرام کے موقر و محترم منتظمین، بزرگوں، بھائیوں، نوجوان دوستوں اور معصوم بچوں، میرے لیے بہت بڑی سعادت ہے کہ اس آخری عشرے کی مبارک راتوں میں آپ کے سامنے برکتوں والے 10 دن اس اہم عنوان پر کچھ گفتگو کروں۔ ویسے پورا رمضان ہی برکتوں والا مہینہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان آنے سے پہلے ہی شعبان کے مہینے کے اخیر میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ایک وعظ فرمایا تھا، اور اس میں ارشاد فرمایا تھا یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک، اے لوگو تم پر ایک بہت ہی عظمتوں والا مہینہ اور بہت برکتوں والا مہینہ سایہ فگن ہوا چاہتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مہینے کو برکتوں والا مہینہ قرار دیا ہے، عظمتوں والا مہینہ قرار دیا ہے۔ نفل عبادت نفل ہوتی ہے، فرض کے برابر نہیں ہوتی، لیکن اس مہینے میں نفل عبادت کا ثواب اللہ دوسرے مہینوں کے فرض کے برابر عطا فرماتا ہے۔ کتنی بڑی برکت ہے، اور ایک فرض کا ثواب ایک ہی فرض کا ہے، لیکن اس مہینے میں اگر ایک فرض عبادت انجام دی جاتی ہے تو اللہ پاک اسے دوسرے مہینوں کے 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی برکت ہے۔ پھر اس مبارک مہینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ بچپن سے ہم دیکھ رہے ہیں رمضان میں کتنا رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ غریب سے غریب مسلمان کے ہاں افطار کے وقت اتنے انواع و اقسام کے کھانے ہوتے ہیں کہ عید کے دن بھی اس کے دسترخوان پر اتنے انواع و اقسام کے کھانے نہیں ہوتے ہیں۔ اور درمیانی درجے کے جو مسلمان ہیں اور مالدار جو مسلمان ہیں ان کے دسترخوان کی تو زینت اور ان کا انداز ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ یہ رزق کی برکت
اس مہینے میں مسلمان کے لیے اللہ بڑھا دیتا ہے۔ برکت دیکھو کتنی عجیب ہے پورے مہینے میں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مبارک مہینے میں اگر کوئی کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، مغفرت ہو جائے گی، اس کو اللہ جہنم سے بری کر دے گا، جہنم سے آزاد کر دے گا۔ اتنی بڑی برکت کسی روزے دار کا روزہ افطار کرانا۔ لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جس زمانے میں جن حالات میں یہ پیاری برکت سنی تو وہ کہنے لگے دل محسوس کر کے، افسوس کرتے ہوئے کہ اللہ کے رسول ہم تو غریب ہیں، نادار ہیں، ہم خود اپنا پیٹ پال نہیں سکتے، اپنی بھوک مٹانے کے لیے ہمارے پاس پیٹ بھر کر کھانا نہیں ہوتا، تو پھر ہم روزے دار کا روزہ افطار کیسے کرائیں اور یہ ثواب کیسے حاصل کریں، ہمارے بس میں تو نہیں ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا دیکھو اس مبارک مہینے کی برکت، آپ نے فرمایا اللہ روزہ دار کے روزہ افطار کرانے پر جو جہنم سے آزاد کرے گا، گناہوں کو معاف کرے گا، اس ثواب جو اللہ عطا فرمائے گا تو پیٹ بھر کر کھانا کھلانے پر نہیں، ایک کھجور بھی کسی کو کھلا دے افطار کے وقت، ایک گھونٹ دودھ پلا دے افطار کے وقت، افطار کے وقت اس طرح بھی اگر روزہ افطار کرائے گا تب بھی اللہ ایسا بات ہے۔ عنہا کا مکان ہے، وہ عورت مانگ کے لیے کچھ نہیں تھا، ایک کھجور تھی بس، میں نے وہی کھجور اٹھا کر اس عورت کو دے دی۔ وہ زمانہ کچھ ایسا ہی تھا کہ کسی کو کھلانے کے لیے پیٹ بھر کر کھلانا تقریباً مشکل تھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی روزے دار کا روزہ ایک کھجور کھلا کر، ایک گھونٹ دودھ پلا کر، ایک گھونٹ پانی پلا کر بھی اگر تم کھلوا دو گے، افطار کرا دو گے تو اللہ تمہیں ثواب دے گا، اور اگر تم پیٹ بھر کر کسی روزے دار کو کھلا دو، اس کا روزہ افطار کراؤ پیٹ بھر کے کھلا کر، تو اللہ اس ثواب کے علاوہ یہ جو گناہوں کی مغفرت ہے اور جہنم سے براعت اور جہنم سے آزادی ہے، اس ثواب کے علاوہ اللہ ایسے پیٹ بھر کر کھلانے والے شخص کو میرے حوض کوثر سے، وہ میرے ہاتھوں سے جام پلائے گا حوض کوثر کا، کہ حشر کے میدان کی گرمی میں اس کو پیاس محسوس نہیں ہوگی۔ کتنی برکت ہے اس مبارک مہینے کی، پورے مبارک مہینے کی برکتیں ہیں یہ۔ کسی روزے دار کا افطار کرا دو، روزہ کھلوا دو، کتنا عظیم ثواب ہے، کتنی برکتیں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے ماتحت جو غلام ہیں، مزدور ہیں، کام کرتے ہیں، اس مبارک مہینے میں ان کے روزے کو آسان کرنے کے لیے، ان کی نیکیوں کو آسان کرنے کے لیے تم ان کا بوجھ کچھ کم کر دو، ان کی ڈیوٹی کچھ کم کر دو، ان سے کچھ کام کم لو، اجرت پوری دو، کام کم لو، تو اس کی بھی اللہ مغفرت فرما دے گا۔ ملازموں سے تو ہم کام لیتے ہیں، تھوڑی سی ان سے کم محنت کراؤ، کم کام لے لو، تو اتنا بڑا ثواب کہ مغفرت ہو جائے، سوچنے کی بات ہے۔
مغفرت کوئی معمولی انعام نہیں ہے، کوئی معمولی برکت نہیں ہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ تھے صاحب کرامت، مولانا حبیب الرحمن اعظمی رحمت اللہ علیہ نے اعیان الحجاج ایک کتاب لکھی ہے۔ بہت بڑے بڑے لوگ جنہوں نے حج کیے ہیں، انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے وزیر، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے حکماء، بہت بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے تاجر، بڑے بڑے ذہین جو حج کیے ہیں، اعیان الحجاج، ان کی حج کی روداد انہوں نے لکھی ہے، اور اتنے شاندار انداز میں لکھی ہے کہ پڑھیے تو پوری کتاب ختم کیے بغیر آپ مانیں گے ہی نہیں۔ اعیان الحجاج، بہت شاندار کتاب لکھی۔ مولانا حبیب الرحمن اعظمی رحمت اللہ علیہ جو فن حدیث میں اتنے بڑے عالم تھے کہ ملک شام سے لوگ آتے تھے یہاں ہندوستان ان سے حدیث پڑھنے کے لیے، ملک شام سے، مکے سے، مدینے سے آتے تھے۔ میں اور مولانا عبد القدیر صاحب مدنی حفظہ اللہ ورعاہ ایک مرتبہ ہم لوگ دلی میں تھے، جمعیت العلماء کی آفس میں جانا ہوا، تو وہاں مولانا عبد القدیر صاحب مدنی حفظہ اللہ ورعاہ کے مکہ مکرمہ کے ایک شناسہ عرب مل گئے۔ مولانا عبد القدیر صاحب جنہوں نے ابھی موت کی یاد پر بیان کیا، بہت مؤثر بیان، اللہ ان کے علم میں، عمل میں، ان کی عمر میں، ان کی صحت میں خوب برکت عطا فرمائے۔ اللہ آپ کی عمر میں بھی، آپ کی صحت میں بھی، آپ کے اولاد میں بھی، آپ کے رزق حلال میں بھی خوب برکت عطا فرمائے۔ تو مولانا ان کو دیکھتے کہنے لگا، ارے یہ تو میرا ساتھی ہے، مکے میں ساتھی تھا، یہ ملک شام کا رہنے والا، یہاں کیسے آ گیا؟ اس سے پوچھے تو اس نے کہا کہ میں شیخ حبیب الرحمن اعظمی سے حدیث کی سند لینے کے لیے آیا ہوں۔ ان کی جو حدیث کی سند ہے، دارالعلوم دیوبند میں انہوں نے حدیث پڑھی ہے بڑے بڑے علماء سے، شیخ الہند رحمت اللہ علیہ، شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ، بڑے بڑے علماء سے، علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ۔ تو ان کی جو سند ہے حدیث کی، وہ سند حاصل کرنے کے لیے، حدیث کا درس ان سے لینے کے لیے میں اتنے دور سے حجاز سے سفر کر کے یہاں آیا ہوں، 15 دن ان کے درس میں میں رہا ہوں۔ اتنے بڑے عالم ہیں مولانا حبیب الرحمن اعظمی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے کتاب لکھی ہے اعیان الحجاج۔ اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے، ایک بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے صاحب کرامت اللہ والے اپنے خادم کے ساتھ عمرہ کر رہے تھے، مکہ مکرمہ میں عمرہ کر رہے تھے، اور انتہائی شدید گرمی تھی۔ مکے کی گرمی بہت شدید ہوتی ہے، یہاں منبر سے لے کر مسجد کے دروازے تک دھوپ میں آپ جب نکلیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا جیسے چاروں طرف سے آگ جل رہی ہے، چاروں طرف سے آگ جل رہی ہے، اتنی خطرناک گرمی ہوتی ہے مکے کی۔ اس تیز گرمی میں یہ اللہ کے نیک بندے اپنے خادم کے ساتھ عمرہ کر رہے تھے، خانہ کعبہ کا طواف کیے، 7 چکر، نڈھال ہو گئے۔ دھوپ کی شدت، اس وقت مطاف ایسا نہیں تھا جیسا اب ہے۔ اب تو مطاف میں آپ طواف کریں گے تو مطاف کی جو زمین ہے، مطاف کی جو ٹائل ہے، مطاف کا جو فرش ہے، وہ آپ کو بالکل گرم محسوس نہیں ہوگا، ایک دم ٹھنڈا لگے گا، آرام سے آپ کریں، صرف دھوپ کی تپش ہوگی، چھتری لے لیجیے، آرام سے طواف کر لیں گے۔ لیکن وہ گرمی کا زمانہ، اس زمانے کی گرمی، وہ اللہ کے نیک بندے طواف کر کے 7 چکر دھوپ کی شدت میں بالکل نڈھال ہو گئے، اور وہ روزہ تھے، رمضان کا مہینہ، روزہ تھے، شدید پیاس لگی۔ طواف کرنے کے بعد اب ہے سعی کرنے کا مرحلہ، طواف ہو گیا، 2 رکعت نماز پڑھ لی، اب صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا ہے۔ تو وہ صفا مروہ کی سعی کے درمیان اتنے شدید پیاس کا احساس کیے کہ انہوں نے دعا مانگی، اے اللہ، اللہ کے ایک نیک بندے کی زبان سے نکلی ہوئی دعا ہے، اے اللہ
کاش آج افطار کے وقت مجھے ٹھنڈا پانی مل جائے. خادم ساتھ میں ہے, چلچلاتی دھوپ ہے. اس وقت ایسا مطاف نہیں, اس وقت ایسا مسعی نہیں تھا, صفا مروہ کی جگہ ایسی نہیں تھی, بالکل سنگلاخ. حقیقتاً صفا مروہ کی پہاڑیاں ویسی ہی تھی. اب تو اتنا شاندار بن گیا ہے کہ آپ کو محسوس ہی نہیں ہوگا. اے سی ہے, اے سی لگا ہوا صفا مروہ کے درمیان, آرام سے آپ سعی کر لیجیے. دھوپ کی شدت سے صفا مروہ کی سعی کرنے کے بعد ایک دم تھک کر کہنے لگے, اللہ کاش افطار کے وقت آج مجھے ٹھنڈا پانی مل جائے. اس وقت کہاں ٹھنڈا پانی. خادم کہتے ہیں کہ میں سوچنے لگا کہ حضرت یہ دعا کر رہے ہیں, ٹھنڈا پانی کہاں سے ملے گا. لیکن اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں. اچانک بادل آ گئے. اچانک بادل آ گئے, دھوپ کی شدت ختم ہو گئی. بادل آنے کے بعد ٹھنڈی ہوا چلنے لگی. ٹھنڈی ہوا چلنے کے بعد بارش برسنے لگی. بارش برسنے میں اولے گرنے لگے. اللہ آسمانوں کا مالک, زمین کا مالک, ہواؤں کا مالک, بادلوں کا مالک, وہ جس کو جو حکم دے دے وہ ماننے پر مجبور ہے. بارش میں اولے گرنے لگے. خادم نے جلدی جلدی اولے سمیٹ کر ایک برتن میں اکٹھا کیا, اور پھر افطار کا وقت ہوا تو اپنے مخدوم اللہ کے اس نیک بندے کی خدمت میں وہی ٹھنڈا پانی پیش کیا کہ یہ لیجیے, آپ نے دعا مانگی تھی. اے اللہ افطار کے وقت کاش مجھے ٹھنڈا پانی مل جائے. تو لو اللہ نے یہ دے دیا. اس وقت اس نیک بندے کی زبان پر یہ الفاظ آئے, کاش میں اللہ سے اپنی مغفرت مانگ لیا ہوتا. مغفرت اتنی اونچی چیز ہے, معمولی چیز نہیں ہے. یہ اس مبارک مہینے کے ایک ایک دن کی برکت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سمجھایا ہے کہ دیکھو کسی روزے دار کا افطار کراؤ گے تو تمہارے گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی, جہنم سے تم کو خلاصی مل جائے گی. اپنے ملازموں کا بوجھ ہلکا کر دو گے, ان سے کام کم لوگے تو تمہاری مغفرت ہو جائے گی. اللہ تم کو جہنم سے بری کر دے گا. یہ برکتیں ہیں پورے مہینے کی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کا روزہ افطار کرانے والے کو روزہ رکھنے والے کا بھی ثواب ملے گا, اور روزہ رکھنے والے کا ثواب کم نہیں ہوگا. کیا برکت ہے, اللہ کے خزانے سے مل رہی ہے پورے مہینے. روزے دار کا جو روزے کا ثواب ہے وہ پورا اس کو مل رہا ہے. ایسا نہیں کہ اس میں سے کچھ نکال کر اس کھلانے والے کو دیا جا رہا ہے کہ چلو آدھا ثواب تم کو ملے گا, آدھا کھلانے والے کو نہیں. روزے دار کا پورا ثواب اس کو دیا جا رہا ہے, اس میں سے کم نہیں کیا جا رہا ہے. اور افطار کرانے والے کو اس روزے دار کے روزے کا ثواب بھی دیا جا رہا ہے, مغفرت بھی ہو رہی ہے, اور جہنم سے آزادی بھی مل رہی ہے. کتنی برکتیں ہیں. یہ پورے مہینے کی برکتیں, پورے مہینے کی برکتیں. اب اس مہینے کی برکتوں میں مجھے جو عنوان دیا گیا ہے وہ برکتوں والے 10 دن, یہ عنوان دیا گیا, برکتوں والے 10 دن. پورا مہینہ برکتوں والا ہے, لیکن یہ 10 دن جس کا آج پہلا دن ہے, پہلی رات ہے, یہ کیا ہے, اس کی برکتیں اور کیا ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی رفیق حیات, انسان کو جتنا اس کی بیوی جانتی ہے کوئی نہیں جانتا. دوست بھی اپنے دوست کی حیثیت سے انسان کو پہچانتا نہیں ہے, اولاد بھی باپ کی حیثیت سے انسان کو اتنا جانتی نہیں ہے, لیکن بیوی جیسا اپنے شوہر کو جانتی ہے ویسا کوئی نہیں جانتا. تو بیوی کہہ رہی ہے اپنے شوہر کے بارے میں, ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, کان اذا دخل العشر شد میزرہ,
وَأَحْيَا لَيْلَهُ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ او کما قالت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں دیکھو آخری 10 دن یہ جو رمضان کے ہیں اس کی برکتیں دیکھو، برکتیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں روزہ بھی رکھتے تھے، رمضان میں قرآن حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پڑھ کر سناتے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو پڑھ کر سناتے تھے، اور آپ اللہ کی راہ میں اتنا دیتے تھے، اتنا دیتے تھے، اتنا دیتے تھے رمضان میں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کی سخاوت ہوا کی طرح ہوتی تھی، ہوا کی طرح ہوتی تھی. کیا مطلب ہوا کی طرح ہوتی تھی؟ ہوا جب چلتی ہے تو یہ نہیں دیکھتی ہے کہ یہ اپنا ہے، یہ پرایا ہے، یہ دوست ہے، یہ دشمن ہے، یہ مخالف ہے، یہ موافق نہیں، سب پر ہوا یکساں چلتی ہے. ایسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت ہوتی تھی رمضان میں. مسلمانوں کو بھی دیتے تھے، غیر مسلموں کو بھی دیتے تھے، قیدیوں کو بھی دیتے تھے، اپنوں کو بھی دیتے تھے، منافقوں کو بھی دیتے تھے. آپ کی سخاوت اتنی زیادہ بڑھ جاتی تھی رمضان میں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عام رمضان کے دنوں میں انتہائی سخی ہو جاتے تھے، انتہائی سخی. ہوا کی طرح آپ کی سخاوت ہوتی تھی. قرآن کا دور کرتے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ. کیا منظر رہتا ہوگا، کیا سما رہتا ہوگا، تصور کرو تو جھوم جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں میں سب سے مقرب فرشتے کو قرآن پڑھ کر سنا رہے ہیں. سب سے مقرب فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو وحی لے کر آتا رہا ہے، قرآن آپ پر نازل کر آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا رہا ہے. وہ دونوں دور کر رہے ہیں. کیا سما ہوتا ہوگا، کیا عجیب منظر ہوتا ہوگا. ان سب چیزوں کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب یہ آخر کے 10 دن داخل ہوتے تھے، برکتیں دیکھو 10 دنوں کی، جب یہ آخر کے 10 دن داخل ہوتے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیا کرتے تھے. شد میزرہ، عبادت کرنے کے لیے کمر کس لیا کرتے تھے. وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اور رات بھر جاگتے تھے، رات بھر جاگتے تھے. خوب عبادت کرتے تھے، خوب عبادت کرتے تھے. اتنی عبادت کرتے تھے گویا عبادت کے لیے آپ نے کمر کس لیا ہے، صرف عبادت اور کچھ نہیں. رات بھر جاگتے تھے. حالانکہ عام دنوں میں رمضان کے علاوہ عام دنوں میں آپ عشاء کی نماز کے بعد سو جاتے تھے، پھر آدھی رات کے آس پاس اٹھتے تھے اور تہجد پڑھتے تھے. لیکن ان راتوں میں آپ سوتے نہیں تھے. احیا لیلہ، رات بھر جاگتے تھے. وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کرتے تھے، اٹھاتے تھے. اٹھو تم بھی عبادت کرو، اٹھو تم بھی تلاوت کرو، اٹھو تم بھی اللہ سے مانگو، اٹھو تم بھی اللہ کے سامنے آوزاری کرو. یہ آخری مبارک دن ہیں، برکتوں والے یہ 10 دن کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان راتوں میں سوتے نہیں تھے، جاگتے تھے، عبادت کرتے تھے، گھر والوں کو بھی جگاتے تھے اور کمر کس لیتے تھے، خوب مجاہدہ کرتے تھے. مجاہدے کی شکل دیکھو. یہی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان آخری 10 دنوں میں اتنی عبادت کرتے تھے، اتنا مجاہدہ کرتے تھے عبادت کرنے میں کہ کسی اور دن میں اتنا مجاہدہ نہیں کرتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ برکتوں والے 10 دن اتنے اہم ہیں کہ ان کا 1 سیکنڈ بھی ہمارا ضائع نہیں ہونا چاہیے. آج اس وقت اللہ کے اس گھر میں اللہ اس کے رسول کی باتیں سننے کے لیے کتنا بڑا مجمع آیا ہے. اور ذرا گلیوں میں جا کر دیکھو، بازاروں میں جا کر دیکھو، چوک اور چوراہوں میں جا کر دیکھو، مسلم محلوں میں جا کر دیکھو، وہاں کتنا مجمع ہے.
اس مبارک مجلس میں جو ہمارے نوجوان ساتھیوں کی تعداد ہے وہ اپنی نگاہوں میں رکھو، اور مسلم محلوں کی گلیوں میں جا کر دیکھو، کھانا ول جو کھانے کے مکانات ہیں وہاں جا کر دیکھو، چائے کی ہوٹلوں میں، پان کی دکانوں پر ادھر ادھر وقت گزاری کرتے ہوئے ہمارے نوجوانوں کی تعداد دیکھو کتنی ہے۔ ہمارے بچوں کو دیکھو، گلیوں میں کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے۔ ہماری مستورات کو دیکھو، گلیوں میں، بازاروں میں برقع پوش بغیر برقعے کے شاپنگ کر رہی ہیں، عید کی تیاری کر رہی ہیں، کپڑے خرید رہی ہیں، زیورات خرید رہی ہیں، زیب و زینت کے سامان خرید رہی ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے۔ کیا برکتوں والے 10 دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح گزارتے تھے۔ ایک لمحہ فکریہ سوچنے کا مقام ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی کمر کس لیتے تھے، رات بھر سوتے نہیں تھے۔ ہم بھی کمر کس لیتے ہیں، رات بھر سوتے نہیں ہیں، لیکن اللہ کی عبادت کے لیے نہیں، اپنے چونچلے پورے کرنے کے لیے، اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے۔ رمضان جیسا مبارک مہینہ آتا ہے محترم بزرگوں، مسجدوں میں تراویح کی نماز میں جا کر دیکھو، شکوہ نہیں کر رہا ہوں، آئینہ دکھا رہا ہوں، تراویح کی نماز میں جا کر دیکھو، وہ ذوق و شوق، وہ اللہ کے کلام کو سننے کی رغبت نظر نہیں آتی جو اللہ کے کلام کو سننے کی رغبت ہونی چاہیے تھی۔ اللہ کے کلام کو ہم نے سمجھا کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار رہتے تھے اور اللہ کا کلام نازل ہونا شروع ہوتا تھا، اونٹنی بوجھ کو برداشت نہیں کرتی تھی، دھپ سے بیٹھ جاتی تھی۔ یہ اتنا عظیم کلام ہے کہ اگر پہاڑوں پر نازل کیا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اتنا عظیم کلام اللہ نے ہم کو دیا اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، وہ محبوب کلام تراویح کی نماز میں پڑھا جاتا ہے، اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ناقدری کرتے ہوئے ہمارے نوجوانوں کو۔ تراویح کی نماز ہو رہی، موبائل لے کر وہی مسجد میں ایسے دیکھ رہے ہیں، تراویح کی نماز ہو رہی ہے اور وہیں ہمارے نوجوان کچھ بچے موبائل لے کر وہیں گیم کھیل رہے ہیں، مسجد ہی میں گیم کھیل رہے ہیں۔ کیا ہے کہ یہ برکتوں والے 10 دن ایسے ہی ضائع کرنے کے لیے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ان دنوں کو ایسے ہی لاپرواہی سے گزار دیتے تھے؟ العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ، قطعا نہیں۔ آج جو نحوستوں کے بادل ہمارے ارد گرد منڈلا رہے ہیں، آج مسجدوں کو مسمار جو کیا جا رہا ہے، مدرسوں کو جو آج مسمار کر کے زمین بوس جو کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کی بستیوں کو جو اجاڑا جا رہا ہے، فسادات میں مسلمانوں کا ہر طرف سے جو نقصان ہی نقصان ہو رہا ہے، مالی بھی نقصان، جانی بھی نقصان، عزت و آبرو کا بھی نقصان، یہ بلا وجہ تھوڑی ہے۔ برکتوں والے ایسے مبارک دن ہر سال ہم کو ملتے ہیں، ہر سال ملتے ہیں، ہر سال ملتے ہیں۔ جب سے ہم بالغ ہوئے تب سے اب تک کتنے 10 دن، کتنے برکتوں والے 10 دن ہم کو ملے ہیں اور کتنی برکتیں ہم نے حاصل کی ہیں۔ یہ ناقدری رمضان کی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم ان برکتوں والے 10 دن کی خاص طور سے قدر کر لیں۔ رمضان کا اکثر حصہ گزر چکا، اگر ہم نے اس کی قدر نہیں کی ہے جیسی قدر کرنی چاہیے تھی، تو کم از کم اب یہ 10 دنوں میں تو ہم جی بھر کے پوری کوشش کر کے ان برکتوں والے دنوں کی برکتیں سمیٹ لیں، ان برکتوں والے دنوں اور راتوں کی برکتیں جمع کر لیں۔ ابھی بھی موقع ہے، ابھی بھی سویرا ہے، ابھی رمضان مکمل گزرا نہیں ہے، آج پہلی طاق رات ہے، برکتوں والے ایام کا آغاز ہے۔ یہ انوار و برکات کا اللہ کی طرف سے اتنا بڑا نزول ہو رہا ہے کہ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔
ان برکتوں والے دنوں میں ہم کو جی لگا کے عبادت کرنی چاہیے. قرآن اگر ہم نے 10 مرتبہ مکمل کر لیا ہے تو ان 10 دنوں میں پھر 10 مرتبہ روزانہ ایک قرآن پڑھ کر مکمل کریں. کوئی ناممکن چیز نہیں ہے. ایک نوجوان لڑکا میرے پاس آ کر کہنے لگا شکایت کے انداز میں، مولانا میری بیوی میری بات مانتی نہیں، میں بولتا تو میری بات پر عمل نہیں کرتی، کیا کروں میں؟ عجیب انداز میں اس نے جھنجھلا کر کہا رمضان ہی میں، مولانا میری بیوی میری بات مانتی نہیں، میں بہت سمجھاتا اس کو سمجھتی نہیں، کیا کروں میں؟ میں سوچا اللہ اکبر، رمضان جیسی مبارک مہینے میاں بیوی کا جھگڑا تو نہیں ہو گیا؟ میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کیا تم اپنی بیوی کو منوانا چاہتے ہو اور کیا وہ نہیں مانتی ہے؟ تو دیکھو عجیب انداز اس کا بولنے کا. وہ کہتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو بولتا ہوں کہ تو اتنا قرآن مت پڑھا کر، لیکن وہ مانتی نہیں. میں نے کہا کتنا قرآن پڑھتی ہو؟ کہا روزانہ ایک قرآن ختم کرتی ہے، حافظ ہے. اس نے کہا میری بیوی حافظہ ہے، روزانہ ایک قرآن پڑھتی، گھر کا پورا کام کاج کر کے، بچوں کو سنبھال کر کے، کپڑے دھو کر، اپنی ساس اور سسر کی تمام خدمت کے کاموں کو کرنے کے بعد بھی وہ وقت نکال کر روزانہ پورا قرآن پڑھتی ہے. تو میں اس سے کہتا ہوں اللہ کی بندی اتنا مت مجاہدہ کر، اتنی مت محنت کر، تھوڑا کم پڑھا کر، تھوڑا آرام کر لیا کر. تو مانتی نہیں. عورتیں جب پورا قرآن پڑھ سکتی ہیں تو ہم ہٹے کٹے مرد کیا پورا قرآن نہیں پڑھ سکتے؟ یقیناً پڑھ سکتے ہیں، یقیناً پڑھ سکتے ہیں. اگر ہم اب تک 10 قرآن پڑھ چکے ہیں تو ان برکتوں والے 10 دنوں میں پھر اور 10 قرآن پڑھ لیں. ناممکن نہیں ہے. اگر ہم نے تہجد کی رکعتوں میں آدھا گھنٹہ لگایا ہے اب تک، تو اب ان برکتوں والے 10 دنوں میں 2 گھنٹہ لگانے کی کوشش کریں. تہجد 2 گھنٹے تک پڑھے، 2 گھنٹے تک تہجد پڑھے. لمبی لمبی صورتیں یاد کرو اسی بہانے سے کہ ہم کو تہجد کی لمبی رکعت میں قرآن پڑھنا ہے. ناممکن نہیں ہے. مالٹا کی جیل میں حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ قید تھے. رمضان کا مہینہ آ گیا. ایک ٹھنڈی آہ بھر کر کہنے لگے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، جیل میں تراویح میں پورا قرآن میں سننا چاہتا ہوں. جیل میں تراویح میں پورا قرآن سننا چاہتا ہوں، یہاں کیسے پورا قرآن میں سنوں؟ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ شاگرد ہیں، وہ بھی جیل میں ساتھ میں تھے، حافظ نہیں تھے. انہوں نے تہیہ کر لیا کہ روز میں ایک پارہ قرآن یاد کروں گا اور تراویح میں اسے پڑھوں گا تاکہ میرے استاذ کی یہ تمنا پوری ہو جائے کہ جیل میں تراویح میں پورا قرآن سن لے. روز پارہ یاد کرتے تھے، تراویح میں سنا دیتے تھے، روز ایک پارہ یاد کرتے تراویح میں سنا دیتے تھے. ناممکن نہیں ہے. کرنے والے کرتے ہیں تو اللہ دے دیتا ہے. 10 دن رہ گئے ہیں برکتوں والے. اگر ہم ان سے پہلے تہجد کی نماز آدھا گھنٹہ پڑھتے تھے تو 2 گھنٹہ پڑھنے کی کوشش کریں. لمبی لمبی رکعتیں پڑھ کر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں نیت باندھ کر پڑھنے لگے قرآن کریم. پڑھ رہے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی دیکھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھ رہے ہیں، آئے پیچھے سے وہ بھی نیت باندھ کر آپ کی اقتداء میں تہجد پڑھنے لگے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زیر لب پڑھ رہے تھے، ہلکی ہلکی آواز آ رہی تھی. رات کے سورہ بقرہ پڑھنا شروع کی. پوری سورہ بقرہ پڑھ ڈالے، رکوع نہیں کیے. سوچنے کی بات، پوری سورہ بقرہ پڑھ ڈالے، رکوع نہیں کیے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے سوچا کہ اب شاید سورہ بقرہ مکمل ہونے کے بعد رکوع کریں گے، لیکن رکوع نہیں کی. سورہ آل عمران پڑھنا شروع کر دی.
پڑھنے والے پڑھتے ہیں اللہ کا کلام، اللہ ہمت دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، قوت دیتا ہے۔ آپ جوان ہیں، جوان، سونے سے زیادہ آپ کی جوانی قیمتی ہے، ہیرے جواہرات سے زیادہ آپ کی جوانی قیمتی ہے۔ اب تک اگر آپ نے تہجد میں 20 منٹ، آدھا گھنٹہ استعمال کیا تو لمبی لمبی رکعتوں میں لمبی لمبی صورتیں یاد کر کر کے پڑھنے کی کوشش کرو، یہ برکتوں والے 10 دنوں کی برکتوں کو سمیٹنے کے لیے۔ تہجد کی نماز یہ کوئی معمولی نماز نہیں ہے۔ اگر ہم اب تک تہجد پڑھتے ہی نہیں تھے تو 10 دنوں میں خوب پڑھنے کی کوشش کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، رشتے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے بھی لگتے ہیں۔ ان کی بہن حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ ہیں، زوجہ محترمہ ہیں۔ یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ فجر کی نماز پڑھ لینے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیر کر لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے تھے اور پوچھتے تھے کہ تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ بولو۔ تو مجمع میں سے کوئی کھڑا ہو کر بولتا تھا کہ اللہ کے رسول میں نے ایک خواب دیکھا ہے، تو آپ اس کی تعبیر بیان کرتے تھے کہ اس کا مطلب یہ ہے۔ روز اسی طرح پوچھتے تھے، روز آپ خواب کی تعبیر بیان کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری بھی طبیعت چاہتی تھی کہ میں بھی کوئی خواب دیکھوں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سناؤں اور آپ اس کا مطلب بیان کریں، اس کی تعبیر بیان کریں، لیکن سوتا تھا سوچ کر کہ آج کوئی خواب دکھے، آج کوئی خواب دکھے، خواب دکھتا ہی نہیں تھا۔ روز سوچتا تھا کوئی خواب دکھے گا لیکن خواب دکھتا ہی نہیں تھا۔ ایک رات مجھے خواب دکھا اور اتنا ڈینجر خواب دکھا، اتنا بھیانک، اتنا خوفناک خواب دکھا کہ میری ہمت ہی نہیں ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرنے کی۔ وہ خواب میں نے اپنی بہن حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بیان کیا کہ آپا میں نے یہ خواب دیکھا ہے، آپ ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تعبیر پوچھ لو، میری ہمت نہیں ہو رہی ہے۔ اب وہ خواب کیا تھا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب یہ دیکھا کہ میں جا رہا تھا، اچانک میں نے دیکھا کہ جہنم کی آگ بھڑک رہی ہے، بہت بھیانک منظر تھا، بڑی بھیانک آگ تھی۔ میں ایک دم ٹھٹک گیا، ایک دم ڈر کر کانپ کر کھڑا ہو گیا۔ اتنے میں 2 آدمی آئے اور ایک نے مجھے ادھر سے پکڑا، ایک نے مجھے ادھر سے پکڑا اور دونوں مجھے گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جا رہے تھے۔ چل تجھے جہنم میں لے جائیں گے، چل تجھے جہنم میں لے جائیں گے۔ اب میں پسینہ پسینہ ہو رہا تھا جہنم کے ڈر سے کہ مجھے گھسیٹ کر یہ جہنم میں ڈال دیں گے، ایک دم گھبرایا ہوا تھا۔ اچانک ایک تیسرا شخص آیا اور اس نے دونوں کو ڈانٹا اور کہا ہٹو، چھوڑو اس کو، کیا اس کو تم جہنم کی طرف لے جا رہے ہو؟ اس کو جہنم کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، چھوڑو اس کو۔ وہ چھوڑ دیے اور اس کے بعد آنکھ کھل گئی۔ اب اتنا بھیانک خواب بولنے کی، بیان کرنے کی ہمت نہیں تھی تو بہن کو بولے اور بہن نے اپنے شوہر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا بھائی عبداللہ نیک آدمی ہے، اچھا آدمی ہے، کاش وہ تہجد کی پابندی کرتا۔ یہ جملہ آپ کی زبان مبارک سے نکلا، خواب ہے کیا اور تعبیر ہے کیا؟ سوچیے، آپ غور کیجیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا بھائی عبداللہ نیک آدمی ہے، اچھا آدمی ہے، کاش وہ تہجد کی پابندی کرتا۔ کیا مطلب؟ یعنی ہے نیک، نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، فرائض کا اہتمام کرتا ہے، لیکن تہجد پڑھتا نہیں ہے، جس کی وجہ سے جہنم کا وہ منظر نظر آیا۔ اگر تہجد کی پابندی کرتا تو منظر بھی نظر نہیں آتا۔ اللہ نے اس کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہی نہیں ہے، بڑا اچھا خواب ہے، لیکن وہ بھیانک منظر بھی نظر نہیں آتا۔
اگر وہ تہجد کا اہتمام کرتا تو یہ صرف رمضان کے لیے نہیں تھا، پوری زندگی کے لیے تھا. تو تہجد اگر ہم اب تک نہیں پڑھتے رہے ہیں تو کم از کم ان 10 دنوں میں، برکتوں والے 10 دنوں میں تو پڑھ لیں، خوب جی لگا کے پڑھیں. اور جب پڑھ لیں تو اللہ سے دعا بھی مانگ لیں کہ اے اللہ، جیسے آپ نے اپنے ان برکتوں والے مبارک دنوں میں مجھے تہجد کی توفیق بخشی ہے، زندگی بھر مجھے تہجد کی توفیق بخش عطا فرما. یہ برکتوں والے 10 دن ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے، بازاروں میں شاپنگ کرنے کے لیے نہیں ہے، کھانے پینے کے لیے، وقت گزاری کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ کی عبادت کے لیے، یہ تہجد کا اہتمام کرنے کے لیے، یہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے لیے، یہ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، یہ اللہ کے سامنے رونے گڑ گڑانے اور مانگنے کے لیے. پوری رات مانگتے رہو، پوری رات عبادت کرتے رہو، پوری رات تلاوت کرتے رہو، پوری رات اللہ کی اطاعت و بندگی میں گزارو. یہ برکتوں والے 10 دن اس لائق. اب انہی 10 دنوں میں برکتیں ترقی کرتے 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 آسمان کو چھو رہی ہے، آسمان کو چھو رہی ہے. ان مبارک برکتوں والے 10 دنوں کو دیکھو، اللہ نے کتنی برکتوں سے نوازا، کتنی برکتیں آپ نے سنی. اب یہ برکتیں ترقی کرتے 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 آسمان سے باتیں کر رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جو روایت بخاری شریف کی آپ کے سامنے میں نے بھی پڑھی تھی، ہمارے محترم کرم فرما مولانا عبد القدیر صاحب حفظہ اللہ ورعاہ نے بھی پڑھی تھی، جو موت کی یاد کے عنوان پر بڑا مؤثر بیان فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو آخرت کی فکر عطا فرمائے، اللہ ہمیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی سرخرو فرمائے، کامیاب فرمائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو. یہ بخاری شریف کی روایت ہے. رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو. یہ برکتوں والے 10 دنوں کی اعلیٰ درجے کی برکت ہے، اعلیٰ درجے کی برکت ہے کہ ان برکتوں والے دنوں میں ہمیں شب قدر ملتی ہے، شب قدر ملتی ہے. اور شب قدر کتنی عظیم رات ہے. قرآن کریم میں ایک اسپیشل سورہ اللہ نے نازل فرمائی، مکمل سورہ اللہ نے نازل فرمائی، سورہ قدر، جو میں نے آپ کے سامنے پہلے تلاوت کی تھی. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے. کیا آغاز ہے سورہ کا، سبحان اللہ. بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے. شب قدر اتنی عظمتوں والی، برکتوں والی رات ہے کہ اللہ نے اپنے سب سے زیادہ مبارک کتاب قرآن کو اسی مبارک رات میں نازل کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اللہ کی یاد میں محو تھے. حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، سینے سے چمٹایا، زور سے بھینچا اور فرمایا اقرا، پڑھیے. یہ رمضان کی رات ہے جس کو شب قدر کہتے ہیں، پڑھیے. یہ اس برکتوں والی رات میں پہلا سبق دیا جا رہا ہے اس امت کو، پڑھیے. حضرت جبریل علیہ السلام سینے سے چمٹاتے ہیں بڑی قوت کے ساتھ اور پھر چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں اقرا، پڑھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں تو امی ہوں، میں لکھنا پڑھنا جانتا نہیں ہوں، کیسے پڑھوں گا. یہ عذر صحیح تھا لیکن قبول نہیں کیا گیا. برکتوں والی شب قدر کا آغاز دیکھو، پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اقرا، پڑھیے. آپ کہہ رہے ہیں میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، لیکن یہ عذر قبول نہیں کیا گیا. ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی ہیں،
کہتے ہیں ہم اپنے بچوں کو کیا پڑھائیں، ہم غریب ہیں، بچوں کو ہم ہوٹل میں لگا دیے ہیں، چائے کی دکان پر لگا دیے ہیں، ہم اس کو مختلف کاموں میں لگا دیے تاکہ 2 پیسے کما کر لائے تو ہمارا گھر چلے، ہم تو غریب ہیں، ہم کیا اپنے بچوں کو پڑھائیں گے؟ یہ عذر قبول نہیں کیا جائے گا. ہماری غربت کا عذر ہمارے بچوں کی تعلیم کے لیے مقبول ہے ہی نہیں، اللہ کے مقبول نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ما انا بقارئین، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں کیسے پڑھوں گا؟ نہیں قبول کیا گیا. پھر دوبارہ سینے سے چمٹایا حضرت جبریل علیہ السلام نے اور پھر چھوڑ کر کہا اقرا، پڑھیے. آپ نے پھر وہی عذر پیش کیا ما انا بقارئین، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، کیسے پڑھوں گا؟ پھر بھی یہ عذر قبول نہیں کیا گیا. تیسری مرتبہ سینے سے چمٹایا بہت زور سے حضرت جبریل علیہ السلام نے اور پھر چھوڑ دیا اور کہا اقرا، پڑھیے. بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. پہلی 5 آیتیں نازل ہوئی ہیں شب قدر میں. غار حرا کا وہ نورانی منظر تصور کیجئے جس میں پہلا پیغام دیا جا رہا ہے پڑھنے کا، تعلیم حاصل کرنے کا، قلم کو استعمال کرنے کا، اللہ کی صفت علم دینے کے وعدے کا. پوری 5 آیتوں میں آپ دیکھو، پڑھیے، علم حاصل کیجئے، لکھیے قلم سے، یہی سب ہے. لیکن افسوس، صد افسوس کہ یہ امت جس کو پہلا درس دیا گیا تھا پڑھنے کا، یہ امت ان پڑھ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں. اللہ نے آپ کو علم عطا فرمایا اولین و آخرین کا، اولین و آخرین کا. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امی ہونے کے باوجود اولین و آخرین کا علم رکھتے تھے اللہ کی طرف سے. ہم بھی علم حاصل کریں، دین کا علم بھی جو ہمارے لیے آب و ہوا سے زیادہ اہم ہے. ہم بغیر کھائے رہ سکتے ہیں، بغیر پیے زندہ رہ سکتے ہیں، لیکن بغیر دینی علم حاصل کیے زندہ نہیں رہ سکتے. ہمارا تصور نہیں کیا جا سکتا، مسلم قوم کا تصور نہیں کیا جا سکتا بغیر دینی علم کے حصول کے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں عصری علم بھی حاصل کرنا چاہیے. یہ عصری علم بھی اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، اللہ ہی نے دیا ہے. اسی لیے ان مبارک آیتوں میں اللہ نے فرمایا ہے اقرا بسم ربک، اپنے رب کے نام سے پڑھیے. رب، اللہ کی ربوبیت کا حوالہ دیا جا رہا ہے. اور اللہ کی ربوبیت میں جیسے دینی علوم آتے ہیں ایسے دنیاوی علوم اور عصری علوم بھی آتے ہیں. یہ شب قدر کا پیغام ہے لیکن ہم بھلائے بیٹھے ہیں. یہ برکتوں والی مبارک رات کا پیغام ہے لیکن ہم بھول گئے. ہم نہیں جانتے، ہمارے بچے نہیں جانتے، ہمارے نوجوان نہیں جانتے، ہماری مستورات نہیں جانتی. آج ہمارے اندر پڑھنے لکھنے والے لوگوں کا تناسب کتنا ہے. اندلس جس کو آج اسپین اور پرتگال کہا جاتا ہے، کسی زمانے میں اسلامی حکومت تھی. 800 سال وہاں مسلمانوں نے حکومت کی. 800 سال، 8 صدی، اور اتنی شاندار حکومت کی ہے کہ ان حکومتوں کے دنوں میں ابن رشد نامی جو بہت بڑے عالم، بہت بڑے حکیم، بہت بڑے فلسفی تھے، ان سے کسی عیسائی نے کہا تھا کہ ہمارے شہر عیسائیوں کے تمہارے مسلمانوں کے شہروں سے اچھے ہیں. ہمارے شہر عیسائیوں کے تمہارے مسلمانوں کے شہروں سے اچھے ہیں. تو ابن رشد رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا تھا کہ جی ہاں، ہمارے محلے میں، ہماری بستی میں، مسلمانوں کے محلوں میں اگر کوئی گانے بجانے والا مر جاتا ہے تو اس کی گانے بجانے کے آلات تمہارے شہر میں بکتے ہیں، اور تمہارے شہر کا کوئی عالم، کوئی ڈاکٹر، کوئی فلسفی، کوئی حکیم مرتا ہے تو اس کی کتابیں ہمارے شہر میں بکتی ہیں.
یہ ایک زمانہ تھا ہماری ترقی کا. آج ہمارے یہاں ہمارے برادران وطن آتے ہیں کھانے کے لیے. مسلم محلوں میں ہمارے برادران وطن آتے ہیں کھانے کے لیے. سارے کھانا اول ہمارے ہی محلے میں. وہ آتے ہیں ہمارے محلے میں کھانے کے لیے. ہمارا انداز دیکھو زندگی گزارنے کا کیا ہو گیا, ہمارا تنزل دیکھو. وہ ہماری ترقی تھی. ہمارے برادران وطن کھانے کے لیے ہمارے محلوں میں آتے ہیں اور ہم پڑھنے کے لیے ان کے محلوں میں جاتے ہیں. ہم عصری علوم حاصل کرنے کے لیے ان کے محلوں میں جاتے ہیں. کالجز, یونیورسٹیاں ان کے علاقوں میں, ہمارے علاقوں میں نہیں. پڑھنے کا پیغام دیا جا رہا ہے شب قدر کو, اور ہم اس پیغام کو بھول گئے. اب اس مبارک رات کے بارے میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر. تمہیں کیا معلوم شب قدر کیا ہوتی ہے. کتنا پیارا انداز ہے شوق دلانے کے لیے, شب قدر کو حاصل کرنے کے لیے, شب قدر کی عظمت معلوم کرنے کے لیے. وما ادراک ما لیلۃ القدر. تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے. تم کیا جانو شب قدر کیا ہے. اللہ جانتا ہے. سنو, اب اللہ شوق کو بڑھا کر تشنگی بجھا رہا ہے, تشنگی بجھا رہا اور فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر. شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 1000 مہینے 80 سال سے بھی زیادہ ہوتے ہیں. ہمارے یہاں عام طور پر اب لوگ 80 سال تک پہنچتے پہنچتے بالکل لاغر ہو جاتے. رکوع سجدہ کرنے کی طاقت نہیں رہتی. بہت زیادہ لمبی لمبی رکعات پڑھنے کی طاقت نہیں رہتی. سفر کرنے سے معذور ہو جاتے. بہت زیادہ حوصلہ مندی نہیں رہتی ہے. 80 سال 90 سال 100 سال کے لوگ بالکل مرجھائے رہتے ہیں. ایک رات اگر مل جائے, ایک رات, اور اس میں بھرپور عبادت کر لو تو یہ 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے. 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے. اور صرف یہی فضیلت نہیں, یہی برکت نہیں, تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. فرشتے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے پروردگار کے حکم سے ہر امر خیر, ہر حکیمانہ فیصلے کو لے کر نازل ہوتے ہیں. سلام ہی حتی مطلع الفجر. یہ مبارک رات سلامتی ہی سلامتی ہے صبح صادق تک. رات کا آغاز ہوتا ہے سورج کے ڈوبنے سے. سورج ڈوبتے ہی شب قدر کی برکتیں شروع ہو جاتی ہیں. کب تک رہتی ہے؟ سلامتی ہی سلامتی, سلامتی ہی سلامتی, سلامتی ہی سلامتی. کوئی شر نہیں, کوئی فتنہ انگیزی نہیں, کوئی ہمارے مزاج اور کوئی ہمارے مفادات کے خلاف چیز نہیں. سلامتی ہی سلامتی ہے. کب تک؟ صبح صادق تک. اتنی مبارک رات یہ شب قدر ہے. یہ آخر کے 10 دن جو ہم کو مل رہے ہیں برکتوں والے, انہی میں سے ایک رات میں آتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ طاق راتوں میں تلاش کرو. ابھی آج طاق رات کی پہلی رات ہے. 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں اور 29ویں رات یہ طاق راتیں ہیں. آخری عشرے کی 10 دن جو برکتوں والے ہیں, ان کے یہ آخری جو راتیں ہیں طاق راتیں, ان راتوں میں صاف طور سے کہا جا رہا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کہ ان میں تلاش کرو. تلاش کرنے کا مطلب یعنی جاگو اور اللہ کی عبادت کرو, اللہ سے مانگو اور تلاوت کرو, ذکر کرو, تاکہ ان راتوں کی برکتیں جو 1000 مہینے سے بھی افضل ہے وہ تمہیں حاصل ہو جائے, وہ تمہیں حاصل ہو جائے. اللہ اپنے کرم سے, اپنے فضل سے تمام مسلمانوں کو شب قدر کی دولت عطا فرمائے. اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. ہم مانگیں, دینے والا وہ ہے. ہم اپنی ذات کو نہ دیکھیں, اللہ کو دیکھیں. اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. یقین جانو
ہم جو بھی اپنی دنیا اور آخرت کی انتہائی اعلیٰ درجے کی تمنا حاصل کرنے کے لیے اللہ سے کچھ مانگنا چاہیں تو اللہ آسانی سے دے دے گا. جتنے انسان ہیں، جتنے جنات ہیں، سب بیک وقت اللہ سے اپنی اپنی مراد مانگیں اور اللہ سب کو دے دے، تب بھی اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی. سارے انسان، سارے جنات اللہ سے مانگیں اور اللہ سب کو دے دے، تب بھی اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی. اللہ اپنے کرم سے تمام مسلمانوں کو شب قدر کی دولت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. لیکن محترم بزرگوں، ایک کی چیز کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کروں گا. آخر میں تقریباً پون بجنے والے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کی امت کو خاص طور پر یہ رات دی گئی ہے. پچھلی امتوں کو نہیں دی گئی، پچھلی امتوں کو نہیں دی گئی. پچھلی امتوں کو آسمانی کتابیں دی گئیں، صحیفے دیے گئے، پیغمبر دیے گئے، معجزات دیے گئے، اللہ کے نیک بندوں کی کرامتیں دی گئیں. لیکن شب قدر صرف اس امت کو دی گئی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتایا کہ فلاں رات شب قدر ہوتی ہے. آپ بہت خوش ہو کر آئے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مجمع میں بتانے کے لیے کہ دیکھو فلاں رات شب قدر ہوتی ہے. لیکن جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان آپ تشریف لائے تو آپ نے منظر یہ دیکھا کہ دو مسلمان جھگڑ رہے تھے. صحابہ ہیں، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم. اللہ نے ان کو اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے چن لیا تھا. صحابیت کا مقام بعد کے بزرگوں کو حاصل ہو ہی نہیں سکتا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، دونوں کا موازنہ کسی نے کیا. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی موجودگی میں، حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ تابعی ہیں، صحابی نہیں ہیں، لیکن خلیفہ راشد، عدل و انصاف سے حکومت کرنے والے، جب خلیفہ بنائے گئے تو اپنی بیوی سے کہنے لگے، جو بادشاہ کی بیٹی تھی، یہ بادشاہ کے داماد تھے، شہزادی تھی، کہنے لگے دیکھو بیگم، تمہیں جو سونے چاندی کے زیورات تمہارے باپ نے دیے ہیں، زرق برق کے جو لباس تمہارے باپ نے سونے کے تاروں سے بنا کر دیا ہے، جو ہیرے جواہرات کے زیورات تمہارے باپ نے تمہیں دیے، وہ سب بیت المال سے بنا کر دیے ہیں، تمہارے والد کی ذاتی کمائی کا نہیں تھا. تم اگر میرے نکاح میں رہنا چاہتی ہو، مجھے خلیفہ بنایا گیا ہے، مجھے ایک امانت دی گئی ہے، تو اب تمہیں ایک قربانی دینی پڑے گی. یہ سارے زیورات، یہ سارے زرق برق لباس، یہ سارے ہیرے جواہرات بیت المال میں جمع کرو تو تم میرے ساتھ رہو گی. اس اللہ کے نیک بندے نے اٹھا کر سب بیت المال میں جمع کر دی. خود شہزادوں کی طرح زندگی گزارتے تھے، سارے ساز و سامان کو بیت المال میں جمع کر دیا، فقیروں کی سی زندگی گزارنے لگے. خلافت کا کام کرنے کے لیے چراغ جلا کر خلافت کا کام کرتے تھے. جب خلافت کا کام ختم ہو جاتا تھا، اپنے گھر کی ضرورتوں سے متعلق گفتگو ہونے لگتی تھی، وہ خلافت کے تیل سے جلنے والا چراغ بجھا دیتے تھے اور اپنے گھر کے تیل سے دوسرا چراغ جلا کر اس کی روشنی میں گھر کے معاملات طے کرتے تھے. اتنے انصاف کے ساتھ حکومت کرنے والے عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ ہیں. تو کسی نے ان کے سامنے کہا کہ حضرت آپ کی خلافت بڑی عدل و انصاف والی خلافت ہے، حضرت معاویہ کی خلافت رضی اللہ تعالیٰ انصاف والی خلافت نہیں تھی. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ ایک دم تن کر سنبھل کر بیٹھ گئے. کہنے لگے تم کیا کر رہے ہو، کیا سمجھ رہے ہو؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میرے درمیان موازنہ کر کے مجھ کو ان سے افضل قرار دے رہے ہو؟ ارے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، میں صحابی نہیں ہوں، تابعی ہوں.
میری کیا اوقات کسی صحابی کے مقابلے میں آنے کی؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جہاد کیا ہے، جس گھوڑے پر سوار ہو کر اس گھوڑے کے ٹاپوں سے جو غبار اڑ کر گھوڑے کی ناک میں پہنچ کر گھوڑے کی ناک کی گندگی بنا ہے، وہ گندگی بھی مجھ سے افضل ہے۔ صحابیت کا مقام تم کیا جانو؟ صحابہ یہ بہت اعلیٰ درجے کے مسلمان ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے جتنے بھی قیامت تک آنے والے نیک لوگ ہیں، سب سے اعلیٰ درجے کے نیک لوگ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ میں۔ بعد کے جتنے بھی بڑے بڑے بزرگ ہیں، ان کا اگر موازنہ کیا جائے گا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے، تو اونچے سے اونچا بزرگ بھی ادنا سے ادنا درجے کے صحابی کے مقابلے میں نہیں آ سکتا۔ صحابیت کا مقام بہت اونچا ہے۔ تو اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں صحابہ رضی اللہ عنہم کے درمیان، بتانے کے لیے کہ دیکھو کون سی رات شب قدر ہوتی ہے۔ لیکن دو صحابی جھگڑ رہے تھے، تو میں کر رہے تھے، زور زور سے ایک دوسرے کے خلاف غصے کا اظہار کر رہے تھے، اٹھا پٹک نہیں کر رہے تھے، پکڑی پکڑا نہیں کر رہے تھے، مار دھاڑ نہیں کر رہے تھے، صرف زبان سے جھگڑا کر رہے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ منظر دیکھ کر ناراض ہو کر فرمایا تھا کہ میں نے تو یہ چاہا تھا کہ تمہیں بتا دوں کہ فلاں رات شب قدر ہوتی ہے، لیکن یہ فلاں کے جھگڑے کی وجہ سے اللہ نے میرے ذہن سے شب قدر کی تعین بھلا دی، اب مجھے یاد نہیں۔ آپس کا جھگڑا اتنا منحوس ہے۔ محترم بزرگوں، برکتیں حاصل کرنے کے لیے ہم نماز ضرور پڑھیں، برکتیں حاصل کرنے کے لیے روزے ضرور رکھیں، برکتیں حاصل کرنے کے لیے قرآن ضرور پڑھیں، برکتیں حاصل کرنے کے لیے تلاوت اور اللہ کا ذکر ضرور کریں، اللہ کے سامنے خوب رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں ضرور کریں، لیکن یہ بھی ضرور ہم کو کرنا ہے کہ ہم آپس میں جھگڑا نہ کریں، نہ برادری کی نسبت پر، نہ مسلک کی نسبت پر، نہ سیاست کے عنوان پر، نہ تجارت کے عنوان پر، نہ مسجد اور مدرسے کے عنوان پر۔ شیطان جانتا ہے کہ یہ تہجد چھوڑے گا نہیں، شیطان جانتا ہے کہ قرآن کی تلاوت چھوڑے گا نہیں، شیطان جانتا ہے کہ یہ بہت نیک ہے، اس کو مسجد سے ہٹا نہیں سکتے، لیکن وہ جانتا ہے کہ اس میں جھگڑا ہم لگا دیں گے تو یہ جھگڑا ضرور کرے گا، تو شیطان ہم کو مسجد سے نمازوں سے دور نہیں کر سکتا، لیکن جھگڑے میں لگا کر ہم کو جھگڑا کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اور آج ہم داڑھی رکھنے والے، لمبا لمبا کرتا پہننے والے، اپنا جو حلیہ ہے دینداروں جیسا بنانے والے بھی جھگڑ رہے ہیں، لڑائی کر رہے ہیں۔ مسجدوں میں جا کر دیکھو، مدرسوں میں جا کر دیکھو، مکتبوں میں جا کر دیکھو، آج ہمارے جھگڑے کہاں ہو گئے، ہماری دینی تنظیمیں دو ٹکڑے ہو گئی، ہمارے مدرسے الگ الگ ہو گئے، ہمارے سوچنے سمجھنے کے انداز الگ الگ ہو گئے۔ کتنا ہم جھگڑا کریں گے؟ آخر کب ہم کو ایک ہونے کا موقع ملے گا؟ خون کا طوفان ہمارے سروں سے گزر رہا ہے، خون کا طوفان، یاد رکھنا۔ آج ملک کے حالات کیسے سنگین ہیں مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں۔ خون کا طوفان، خون کا سیلاب ہمارے سروں سے گزر رہا ہے اور ہمیں ہوش نہیں آ رہا ہے۔ آج بھی ہم جھگڑ رہے ہیں، ایسے حالات میں بھی ہمارے درمیان اتفاق و اتحاد نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے تھے، آپ نے حالات کا جائزہ لیا تھا، آپ نے دیکھا تھا کہ مدینہ آنے کے بعد مکے کے کافروں کے حملے کا بھی امکان ہے، اطراف میں رہنے والے یہودی دشمنوں کے حملے کا بھی امکان ہے، ہمارے درمیان جو منافقین ہیں، دل سے جو ایمان نہیں لائے، ان کی ریشہ دوانیوں کا بھی امکان ہے۔ اتنے سارے خطرات کے ساتھ اگر ہمیں جینا ہے، باقی رہنا ہے، عزت کی زندگی گزارنا ہے، تو ہمیں بھائی بھائی بن کر رہنا پڑے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کام کیا تھا؟ آپ نے کام یہ کیا تھا کہ سارے مسلمانوں کو جمع کر کے انہیں بھائی بھائی بنایا تھا، ایک ایک صحابی کا نام لے لے کر کہا تھا
سلمان فارسی تم باہر سے آئے ہو، مکے مدینے کے رہنے والے نہیں ہو، تم باہر سے آئے ہو، ہجرت کر کے آئے ہو۔ یہ ابو دردہ ہے، مدینے کا رہنے والا ہے، تم دونوں آج سے آپس میں بھائی بھائی۔ عبد الرحمن ابن عوف تم مکے سے آئے ہو، باہر سے آئے ہو، ہجرت کر کے آئے ہو، تم مدینے اور مدینے کے رہنے والے نہیں ہو۔ یہ سعد تمہارا بھائی ہے، مدینے کا رہنے والا، تم دونوں آج سے بھائی بھائی۔ ایک ایک صحابی کا نام لے لے کر آپ نے بھائی بھائی بنایا تھا۔ تو مسلمان طاقتور ہوئے تھے، مکے کے کافر، مدینے کے منافقین اور اطراف کے یہودی مسلمانوں پر غالب نہیں آ سکے۔ یہی رمضان کا مہینہ ہے جس میں جنگ ہوئی ہے بدر کی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بے سر و سامان تھے، کسی کے پاس تلوار ہے تو ڈھال نہیں، کسی کے پاس تیر ہے تو کمان نہیں، کسی کے پاس ہے تو سواری کا جانور نہیں، کسی کے پاس ہتھیار ہے تو کھانے پینے کے اسباب و وسائل نہیں۔ ایسے قسم و پرسی کے عالم میں اسی مبارک مہینے میں وہ صحابہ تھے رضی اللہ عنہم جو آپس میں بھائی بھائی تھے، آپس میں ایک دوسرے کے ہمدرد تھے، آپس میں ایک دوسرے کے بہی خواہ تھے۔ اللہ نے وہ طاقت عطا فرمائی 313 ان نفوس قدسیہ کو کہ 1000 کا لشکر ان کے سامنے ایسا بھاگ رہا تھا جیسے شیروں کے سامنے بکریاں ہرن بھاگ رہے، جان بچا کر بھاگ رہے، جان بچا کر بھاگ رہے۔ 70 چنے ہوئے، چن چن کر کافروں کے سردار مارے گئے تھے، 70 اور 70 کافر قید کیے گئے تھے۔ یہی مبارک مہینہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں متحد بنایا تھا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر تاریخی خطبہ آپ نے الوداعی خطبہ دیا تھا اور فرمایا تھا کہ جیسے یہ مبارک مہینہ ذی الحجہ کا محترم ہے، جیسے یہ مبارک دن یوم النحر بقرعید کا مبارک اور محترم دن ہے، جیسے یہ حرم کا علاقہ محترم دن ہے، محترم علاقہ ہے۔ 3 محترم چیزیں جمع ہیں، مقام بھی محترم، مہینہ بھی محترم، دن بھی محترم۔ ایسے ہی تم سب مسلمانوں کی جان، مال اور عزت و آبرو سب تمام مسلمانوں کے لیے محترم ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر، اور آپ نے یہ بھی تنبیہ کی تھی کہ اگر میرے بعد تم آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہتھیار اٹھاؤ گے تو تم کفر تک پہنچ جاؤ گے، کفر تک پہنچ جاؤ گے۔ آج ملک کے حالات ہمیں جھنجھوڑ رہے ہیں کہ ہم متحد ہوں، ایک ہوں۔ شب قدر کی تعیین ہمارے جھگڑوں کی نحوست سے اٹھا دی گئی، بھلا دی گئی۔ ہم کو چاہیے کہ یہ منحوس چیز جھگڑا ہمارے درمیان نہ رکھیں، متحد ہوں، ایک ہوں۔ یہ پیغام بہت اہم پیغام ہے، اللہ کرے دلوں تک پہنچ جائے۔ اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہم سب کو ایک اور نیک بنائے، ہمیں بھائی بھائی بنائے۔ جھگڑا ہوتا ہے، ہم انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں۔ جھگڑا ہو فوراً اس کو رفع دفع کرنے کی کوشش کرو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں ایک مرتبہ جھگڑا ہو گیا سفر میں، انصار صحابہ، مہاجرین صحابہ، مذاق میں ایک انصاری ایک مہاجر کا جھگڑا ہو گیا، مذاق سیریسلی معاملہ ہو گیا۔ انہوں نے اپنے لوگوں کو للکار کر بلا لیا، انہوں نے اپنے لوگوں کو للکار کر بلا لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارا کام چھوڑ کر فوراً دوڑے آئے۔ کیا ہو گیا؟ کیوں آخری جھگڑا کر رہے ہو؟ کیوں تم اپنے قبیلوں، اپنے خاندانوں کو للکار کر بلا رہے ہو آپس میں ایک دوسرے کے خلاف؟ آپ نے فرمایا یہ جہالت، زمانے جہالت کی منحوس چیز ہے، ابھی بھی تمہارے درمیان موجود ہے میرے ہوتے ہوئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ فوراً دہل گئے، رونے لگے، معافی مانگنے لگے، ایک دوسرے سے گلے ملے، پورا جھگڑا ختم ہو گیا۔ یہ صحابہ رضی اللہ عنہم تھے۔ جھگڑا ہمارے درمیان ہو اس کو باقی مت رکھو، اس کو ختم کرو۔ غصہ آئے، غصے کو پی جانے کی طاقت اپنے اندر پیدا کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی کو پچھاڑ دینے والا شہزور نہیں ہوتا ہے، غصہ آئے تو غصہ پی جانے والا شہزور ہوتا ہے۔ ہم شہزور بنے، طاقتور بنے تو واقعی اپنے آپ کو کنٹرول کر کے غصے کو اپنے آپ کے طاقت و قوت کے اندر میں رکھ کر اور آپس کے تعلقات کو استوار کر کے
میاں بیوی کا جھگڑا ہے تو وہ ختم کرو، ساس بہو کا جھگڑا ہے تو وہ ختم کرو، دیور اور جیٹ کا جھگڑا ہے تو ختم کرو، بھائی بھائی کا جھگڑا ہے تو ختم کرو، پڑوسی پڑوسی کا جھگڑا ہے تو ختم کرو، دیوبندی بریلوی اہل حدیث شیعہ سنی جھگڑا ہے تو ختم کرو۔ میں آپ کو ایک تاریخ بتا رہا ہوں آخری، مسلم پرسنل لا بورڈ بنا، پہلا جلسہ ہوا بمبئی میں، حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ کی صدارت میں پہلا جلسہ ہوا، مسلم پرسنل لا بورڈ کا پہلا جلسہ۔ اس اسٹیج پر قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ مسلک دیوبند کے نمائندے صدارت کر رہے ہیں، اسٹیج پر رونق افروز ہیں۔ بریلوی مسلک کے عالم مفتی اعظم مفتی ہند وہ تشریف لاتے ہیں اسٹیج پر، مسلک دیوبند کے نمائندے قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ کھڑے ہو جاتے ہیں، بریلوی مسلک کے نمائندے مفتی اعظم آتے ہیں، دونوں بغل گیر ہوتے ہیں، مصافحہ کر کے دونوں بغل گیر ہوتے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر حکومت وقت گھٹنے ٹیک دیتی ہے اور اعلان کرتی ہے ہم مسلم پرسنل لا میں تبدیلی نہیں کریں گے۔ ہم اپنی تاریخ جانتے نہیں، اپنی وحدت اپنے اتحاد کی قوت جانتے نہیں، کاش ہمارے سمجھ میں آ جائے۔ اللہ اپنی قدرت سے اپنے فضل سے شب قدر کی دولت بھی عطا فرمائے، ان مبارک راتوں کی برکتیں بھی عطا فرمائے، اس پورے مہینے کی برکتیں بھی عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنے کرم سے عافیت کے ساتھ ایک اور نیک بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔